السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وحید پتافی اور آج ہمارے ساتھ جو دو ہونہار اسٹوڈنٹ موجود ہیں یہ گمل میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ انہوں نے تقریباً جو ہے ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے۔ ہمارے ساتھ عزا اور عبدالغفار خان ہیں۔ ان سے پوچھیں گے جو کہ ان دونوں نے جو یہ سیمینار ہوا ہے، ان دونوں نے ہوسٹ کیا ہے اس سیمینار کو، اور ان سے ہی پوچھیں گے کہ یہ سیمینار کس حوالے سے تھا اور ان میں کیا کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملا، اور کون کون سے ایسے جو چیف گیسٹ تھے یہاں پہ جنہوں نے شرکت کی ہے یا جنہوں نے یہاں پہ آپ لوگوں کو جو گائیڈ کرنے کے اور لیکچرز دیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیمینار جو تھا یہ خاندانی منصوبہ بندی کے متعلق تھا۔ یہ گائنی ڈپارٹمنٹ اور کمیونٹی میڈیسن ڈپارٹمنٹ گومل میڈیکل کالج کی وساطت سے یہاں پہ ارینج ہوا ہے۔ یہاں پہ چیف گیسٹ جو تھی وہ ڈین گومل میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر نسیم صاحبہ تھی، اور اس جو سیمینار ارینج ہوا ہے اس میں ہمیں سیکھنے کو ملا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کتنی ضروری ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی اگر ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں پاکستان میں، تو آبادی اور وسائل کے توازن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے پاکستان کی آبادی جو ہے وہ مسلسل دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے۔ تو اگر ہم خاندانی منصوبہ بندی کے تحت چلیں گے تو آبادی اور وسائل میں توازن برقرار رہے گا، اس لیے خاندانی منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ عزا، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس ایونٹ کا مقصد یہ تھا کہ 2008 میں ریسرچ ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ 70.4% پاکستانی خواتین جو شادی شدہ ہیں 15 سے 49 کی ایج تک جو ہیں وہ کوئی خاندانی منصوبہ بندی استعمال نہیں کرتی۔ اس کی وجہ سے ہماری پاپولیشن بھی انکریز ہو رہی ہے، بچوں میں ایب نارمیلٹیز بھی بڑھ رہی ہیں، اس کے علاوہ میٹرنل ڈیتھ بھی زیادہ ہو رہی ہے۔ اس سب سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہماری پاپولیشن کو، کہ تاکہ ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھے، ہماری ریسورسز ایزیلی اور ٹھیک طریقے سے یوٹیلائز ہو سکیں، اس کے لیے ہم لوگ خاندانی منصوبہ بندی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ تو سیمینار کے حوالے سے آپ لوگوں سے سوال تھے، تو ہم لوکل جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے آپ دونوں سے سوال کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو مسیحا کے طور پہ پہچانا جاتا ہے۔ تو جس طرح سیلاب آیا ہوا تھا اور جس طرح بیماریاں پھیل رہی ہیں ان کی وجہ سے، اور غربت کے جو غریب لوگ ہیں ان تک یہ فیسلٹیز نہیں ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا میسیج ہے؟ ہمارا میسج یہ ہے کہ آپ کو نہ ڈاکٹر ہونے کی ضرورت ہے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے، نہ آپ کو کوئی بھی پوزیشن آف پاور میں ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک عام بندے سے لے کے ہر انسان جو ہے وہ ہیلپ پاور رکھتا ہے کہ وہ ہیلپ کریں کسی کی۔ آپ زیادہ سے زیادہ کچھ بھی نہ کر سکیں، آپ ایک فیملی کی، ایک انسان کی ہیلپ بھی کر لیں۔ آپ ایک سیلاب زدگان فیملی کو آپ ایک ٹینٹ خرید کے دے دیں، ایک گروسری آپ ان کو 1 مہینے کی لے کے دے دیں، تو آئی ووڈ فیل کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن آپ نے اپنا رول پورا ادا کیا ہے۔ میں بھی اسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مسیحا بننے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر انسان جو انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے وہ مسیحا بن سکتا ہے۔ آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی لے آئیں، اس کو کچھ بھی دیکھ کے، تو آپ مسیحا کا کردار بالکل ادا آپ کر لوگوں سکتے کی ہیں۔ بات جو ہے 100% صحیح ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب، سوال کا مطلب یہ تھا کہ ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگ یہ ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ اتنا تو ان کو سمجھ آتی ہے ساری کچھ، یا جتنے بھی لوگ ڈاکٹرز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، فری میڈیکل کیمپ لگانے چاہیے، اس حوالے سے میں آئی فیل لائک پاکستان میں سب سے زیادہ کمی اویئرنیس کی ہے، چاہے وہ خاندانی منصوبہ بندی ہو، پولیو کے قطرے ہوں، کورونا وائرس کی ویکسین ہو۔ ہماری کنٹری میں سب سے زیادہ کمی لٹریسی کی ہے۔ لٹریسی کی کمی کی وجہ سے سب سے زیادہ کمی اویئرنیس کی ہے۔ جہاں بھی اویئرنیس نہیں ہوگی وہاں پہ ہم لوگ کچھ بھی ایز ڈاکٹرز بھی ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جس گاؤں میں بھی جائیں گے وہاں سے ہمیں نکال دیا جائے گا، کوئی اپنے فیملی کو لے کے ہی نہیں آئے گا۔ ضرورت یہ ہے گراس روٹس لیول پہ کہ ہم اویئرنیس ریز کریں۔ ایز میڈیکل اسٹوڈنٹس ہم لوگ میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں، اس طرح کے سیمینارز کرتے ہیں۔ ان کا مین انٹینشن جو ہے وہ اویئرنیس کا ہوتا ہے، کہ تاکہ جو گاؤں میں خواتین رہتی ہیں جو اتنی پڑھی لکھی نہیں ہیں یا جن کو آج تک یہ ایکسپوجر حاصل نہیں ہوا کہ وہ خاندانی منصوبہ بندی، پولیو کے قطرے یا باقی جو بھی حفاظتی ٹیکے ہیں وہ لگوانے تک کے لیے آئیں، یا کوئی بھی سینیٹری جو ان کو پروڈکٹس ہیں ان چیزوں کے یوز کے لیے، جس بھی چیز کے لیے اویئرنیس نہیں ہوگی تو اس چیز کا یوزیج پاکستان میں کامن نہیں ہوگا۔ تو ہمارا ایز میڈیکل اسٹوڈنٹس، ایز ڈاکٹرز، ہمارا پہلا ایم اویئرنیس ہے، اور نیکسٹ ہمارا ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ ان کے تک ہم یہ ساری چیزیں پہنچائیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق تھا کہ ڈاکٹرز اس میں کیا کر رہے ہیں، تو جب سیلاب آیا تو اس میں ڈاکٹرز میرے مطابق صف اول میں کھڑے تھے، میڈیکل کیمپس بھی لگا رہے تھے اور دور دراز گاؤں میں جا کے راشن بھی تقسیم کر رہے تھے، اور ڈاکٹرز نے سارا بہت کلیدی کردار ادا کیا سیلاب کے دنوں میں۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ جس طرح یہ ہمارے ساتھ موجود تھے، یہ دونوں ابھی اسٹوڈنٹ ہیں، اور جس طرح ان کی پازیٹیو سوچ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح اسٹوڈنٹس آئیں اور یہ آگے جا کے اپنی جو کمیونٹی ہے، جس طرح کے ہمارے لوگ ہیں، جس طرح ہم سینسٹیو لوگ ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بھی دیکھا جائے، تو اس حوالے سے ایسے پازیٹیو ڈاکٹر نہیں، جس فیلڈ میں بھی پازیٹیو لوگ آئیں گے وہ اس علاقے کو، اس پاکستان کو
اوپر لے کے جو آج شخصیت موجود ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر نسیم صبا صاحبہ. یہ جو ڈی آئی خان کی بہت ہی مشہور جو ڈاکٹر ہیں، ان سے ہم اس سیمینار کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ، یہ سیمینار کس حوالے سے تھا اور اس میں آپ نے اسٹوڈنٹ کو کیا سکھانے کی کوشش کی؟ یہ سیمینار پوری دنیا میں 26 ستمبر کو عالمی خاندانی منصوبہ بندی کا دن منایا جاتا ہے. اسی سلسلے میں گومل میڈیکل کالج نے کوشش کی کہ بیسک کے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں، کمیونٹی میڈیسن اور فارماکولوجی، ان کے ساتھ گائنی ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے یہ دن منایا گیا. اس میں ہم نے اپنے 4th ایئر اور فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو شامل کیا ہے اس آگاہی کے لیے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ، میں کہتی ہوں معاشی صورتحال کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہمارے وسائل، بنیادی وسائل سے لے کر صحت کے وسائل تک اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہم اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو بنیادی سہولیات مہیا کر سکیں. اور یہ ذمہ داری صرف ڈاکٹرز کی نہیں ہے، یہ پوری کمیونٹی کی ہے کہ وہ اس چیز کے خطرے کو سمجھیں. میڈم، جس طرح آپ نے اسپیچ کے دوران جو ہے کہا ہے کہ ہماری جو بیکورڈ ایریاز ہیں، جو کہ خواتین پڑھی لکھی نہیں ہیں، ان کے حوالے سے آپ بڑی گفتگو کر رہی تھی، ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور ایک اویئرنیس کے ذریعے آپ کہہ رہی تھی کہ یہ میسیج جانا چاہیے. تو ان کے لیے کوئی خاص ایسا میسیج جو آسان الفاظ میں آپ ان کو اویئر کر سکیں؟ ان کے لیے یہ ہے کہ فیملی پلاننگ کا یا منصوبہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی صحت اور گھر خاندان کے وسائل کے مطابق بچے پیدا کیے جائیں. اگر آپ اپنے بچے کی صحت اور ماں کی صحت خطرے میں ہے تو بہت زیادہ بچے پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑے ہوں لیکن ان کی تعلیم اور صحت کو خصوصی توجہ دی جائے.